السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو یعنی کہ اسے ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے یعنی۔ پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہوں یعنی رہتے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ یہ آیت کتنے موقع سے آئی ہے کہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں ہم چل رہے ہیں، حرام مہینوں میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ، اور کئی لوگ ہمارے گروپ میں سے بھی گئے ہوں گے حج کے لیے اور کچھ جانے والے بھی ہوں گے، تو اس میں احکامات ہیں، لہٰذا اس کو بہت ہی دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، اہمیت کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ حج کے متعلق اس میں اور حج کے قربانی کے متعلق جو احکامات دیے گئے وہ بہت اہم احکامات ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہاں جو اہم چیزیں ہیں ان کو کور کیا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم دیکھیں گے۔ تو ان احکامات کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بہت توجہ کے ساتھ کلاس کو سنیں، ورنہ یہ ہوگا کہ کوئی چیز رہ جائے گی اور پھر وہ ذہن میں اسی کے متعلق سوال اٹھے گا۔ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ تو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کریں، حج اور عمرہ خواہ نفلی ہو، جب شروع کر دیا جائے تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات کس سے پتہ چلی ہمیں؟ آیت کے شروع کے حصے سے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی کہ سارے آداب اور شرائط کے مطابق اس کو ادا کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ کوئی شرط اس میں سے چھوٹے اور نہ کوئی فرض نظر انداز کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو، اور یہ بیہقی کی روایت ہے۔ حج اور عمرے کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے کہ اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج ہے یعنی فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو کر سکتا ہو، جس کے پاس اتنا سفر خرچ اور وسائل موجود ہوں تو اس کو چاہیے اس
کہ وہ حج کرے اور اس کے اوپر حج فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو حج اور عمرہ کب قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے؟ کیا شرط ہے اس کے اس قدر و قیمت کے حامل ہونے کی کہ اس کے بعد وہ پھر ایسا ہو جائے کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہو؟ تو حج اور عمرے کی اصل قدر و قیمت اسی وقت ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے جائیں۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کرنے والا ظاہری طور پر تو وہی مناسک ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے اور لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ ایک ایسی عبادت کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ہستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر سکتا ہے جس کو آخرت کی پکڑ کا اندیشہ ہو، اور یہ پکڑ کا اندیشہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہو۔ یعنی زندگی کے جیسے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں نا، تو یہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہو کہ کہیں ہم آخرت میں پکڑ نہ لیے جائیں، اور اس پکڑ سے بچنے کے لیے وہ اپنی ہر عبادت کو اس درجے میں کرتا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس سے اس کی رضا حاصل ہو۔ تو پھر حج کے لیے بھی اسی طرح اس بات کی شرط رکھی گئی۔ اب اگلی چیز جو اس میں آتی ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی کہ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر محرم یعنی جو شخص احرام پہن چکا ہو، محرم ہو چکا ہو، احرام کی نیت کر چکا ہو اور حج کے لیے یا عمرے کا ارادہ کر چکا ہو، تو اگر محرم سفر میں روک لیا جائے، اب جہاں پہ بھی میں محرم لفظ کہوں گی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ احرام میں داخل ہو جانے والا شخص، احرام کی نیت کر چکنے والا شخص، اگر محرم سفر میں روک لیا جائے مرض کی وجہ سے، اب یہ والی شرط تو اب خیر نہیں ہے کیونکہ پلین سے سفر ہوتا ہے، راستہ بھول جائے، پہلے یہ بھی چیز تھی، یا دشمن کے روک لینے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ نہ پہنچ پائے، تو وہ کیا کرے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو۔ ہدی کا جانور گائے، اونٹ یا بکری جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب عمرے کے لیے روک دیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے سیرے میں پڑھا تھا، صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، صلح حدیبیہ جس وقت پہ ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر مشرکین مکہ نے داخل نہیں ہونے دیا تھا، روک دیے گئے تھے، تو اس وقت پہ جو قربانیاں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہاں پر انہوں نے ان جانوروں کو ذبح کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ آگے جا ہی نہیں سکتے تھے، اپنے جو احکامات تھے ان کو پورے ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈایا، اور ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سر منڈایا، اور بعض نے فقط بال کترائے۔ عبداللہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے سر منڈانے والوں پر، ایک بار دعا کی یا 2 بار، پھر فرمایا کترانے والوں پر بھی، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سر منڈوانا کب تک جائز نہیں ہے، اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ مڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے، ایک ساتھ احرام باندھے کا مطلب کیا؟ حج تمتع کرے، حج کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے یا عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر حج کا احرام باندھے، تو جب تک حج اور عمرے کے احکام سے یا صرف حج کے یا عمرے کے احکام سے فارغ نہ ہو جائے سر منڈانا اس کا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حج اور عمرے کے احکام سے یا صرف حج کے یا عمرے کے احکام سے فارغ نہ ہو جائے اس کا سر منڈوانا جائز نہیں ہے۔
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ لوگوں نے اپنے عمرے کھول ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے حلال کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا میں نے سر کے بال جما لیے ہیں اور قربانی کے گلے میں نشانی ڈال دی ہے، میں جب تک قربانی نہ کروں حلال نہیں ہو سکتا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں، اور اسی پھر احرام سے حج کیا جاتا ہے۔ کپڑے کا چینج کر لینا اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو احرام کی پابندی ہے اس میں ہی انسان رہتا ہے، اور اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک کہ حلال کا مطلب کیا ہے، حرام کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ حرام اور حلال سے مراد کیا ہے؟ حرام محرم کا مطلب کیا ہے؟ جس نے احرام پہن لیا اور اس کے اوپر کچھ جائز امور بھی جو عام دنوں میں جائز تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس نے اپنے اوپر ان کاموں کو بھی حرام ٹھہرا لیا، یعنی کہ اب وہ اعمال بھی جو عام زندگی میں حلال ہیں اس وقت تک ان کو بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس احرام سے باہر نہ آ جائے۔ تو ایسا شخص جب احرام کھول لے گا اور احرام کی پابندیوں سے نکل آئے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ حلال ہو گیا، یعنی اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں نہیں رہیں۔ یہ ٹرمینالوجیز بار بار آئیں گی آج کے سبق کے دوران، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اسی طرح سے حج کی جو 3 قسمیں ہیں، اس میں قران ہے، تمتع ہے اور افراد ہے، اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سبق کے دوران دیکھیں گے۔ تو اگلا سوال کیا ہے کہ بیماری یا تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت سر منڈوانے والے کو کیا فدیہ دینا ہوگا؟ اس کی وضاحت اس آیت میں آتی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے، یعنی قبل از وقت سر منڈوانے پر فدیہ دینا ضروری ہے۔ سر منڈوانے پر یا بال کتروانے پر، عورتوں کے لیے تو بال کتر نہیں ہے، تو اگر کسی نے قبل از وقت کر لیا ہے، یعنی کہ ابھی اس رکن کے کرنے کا ٹائم نہیں آیا، مثال کے طور پر جو لوگ عمرہ کرنے جا چکے ہیں اگر ابھی حج نہیں بھی کیا تو ان کو پتا ہوگا کہ سر کا منڈانا یا بال کا کترانا کیا ہوتا ہے، سب سے آخری کام ہوتا ہے۔ تو اگر اس سے پہلے کسی نے کر لیا، مثال کے طور پر طواف کرنے کے بعد ہی اس نے بال کاٹ لیے، ابھی صحیح کی نہیں اس نے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو سیدنا عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا، ان کی مراد کوفہ کی مسجد سے تھی، اور ان سے روزے کے فدیے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی، یعنی کہ اتنے زیادہ سر کے اندر جوئیں ہو گئی تھی ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو، تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا۔ آدھا سا اس وقت کا ایک جیسے ہمارا کلو ہوتا ہے نا، اس طرح سے ایک پیمانہ تھا کہ اس کے مطابق بتایا انہوں نے کہ آدھا سا کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈوا لو، یعنی پہلے تم یہ فدیہ دے دو اور اس کے بعد جا کے تم اپنا سر منڈوا لو، کیونکہ ظاہر ہے تم ایک بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے، یعنی کہ جو حکم آیا تھا اس وقت وہ ان کے بارے میں تھا، ان صحابی کے بارے میں، اور ویسے پھر ساری امت کے لیے یہ حکم عام ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو حدیث کی روح سے ایسا فرد جو اس طرح کا کرے گا کام کہ جو وقت سے پہلے کسی رکن کو کر لے گا تو وہ کیا کرے گا کہ ایسا فرد 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 1 بکری ذبح کرے یا 3 روزے رکھے۔ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے اور بکری ذبح کرنے کی جگہ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے کہ کہاں پہ بکری ذبح کی جائے گی۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مکے میں دے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روزے کی طرح اس کی جگہ متعین نہیں کی گئی کہ یہ فدیہ کہاں دیا جائے، لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے، زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو فدیہ دیا جائے گا وہ مکے میں ہی دیا جانا چاہیے۔ حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی صورت میں قربانی کا کیا حکم ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ آیت کا اگلا حصہ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. یہاں تک ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی صورت میں قربانی واجب ہے، یعنی حج تمتع میں اور حج قران میں قربانی واجب ہے، قربانی کی ہی جائے گی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، اس سے مراد وہ سبب دور ہو جانا ہے جس کی وجہ سے راستے میں رک جانا پڑا تھا. تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے، یعنی جو عمرے کو حج سے ملا دے اور پھر عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ لے، تو جو یہ کام کرے گا تو کیا اس کے لیے کہا گیا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی میں سے جو میسر ہو اسے ذبح کرے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے. وہ ایسا جانور قربان کرے جو قربانی کے لیے جائز ہو. یہ قربانی حج کی قربانی ہے. بہت سوال آتا ہے اس بات کا کہ جو لوگ حج میں قربانی کریں تو وہ پھر کیا بقرعید کی قربانی بھی کریں. تو اب یہ سمجھ جائیں کہ یہ والی جو قربانی ہے یہ حج کی قربانی ہے، وہ اس قربانی سے علیحدہ ہے جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. تو جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان پر یہ والی قربانی واجب ہے. وہ قربانی وہ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو کریں، وہ مستحب ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک سنت ہے، لیکن یہ قربانی واجب ہے اور پھر اس کے نہ کرنے سے ان کا ایک واجب چھوٹ جائے گا. یہ قربانی حج کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہے جو ایک ہی سفر میں 2 عبادات سے استفادہ کرنے کی صورت میں نصیب ہوگا. یعنی کہ 2 عبادات کون کون سی؟ ایک حج کی عبادت اور ایک عمرے کی عبادت. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الہدی سے مراد یہ جو 8 جانور جن کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے ان میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ 8 قسمیں جو بیان کی گئی، 2 اونٹ یعنی کہ نر و مادہ اونٹ، نر و مادہ گائے، نر و مادہ بھیڑ یا نر اور مادہ بکری، تو اس میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تمام ازواج مطہرات کی طرف سے جنہوں نے عمرہ کیا تھا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر جنہوں نے حج تمتع کیا تھا اور پہلے عمرہ کیا تھا، تو ایک گائے انہوں نے ذبح کی. تو گائے میں آپ کو پتہ 7 حصے ہوتے ہیں. اور یہ حج کی 3 قسمیں جو ہیں وہ حج تمتع، قران اور افراد ہیں، اور تینوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے حج کرنے کے لیے. لیکن باہر سے جانے والوں کے لیے سب سے بہتر صورت حج تمتع ہے، کیونکہ حج قران آسان کام نہیں ہے کہ انسان اتنے دن تک کے احرام کو پہنے رہے. اور حج افراد ان لوگوں کے لیے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. تو حج تمتع کرنے والا قربانی نہ کر سکتا ہو. اب حج تمتع کے لیے احکامات زیادہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ یوزلی لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی ہے. حج تمتع کرنے والا قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے، اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آگے آ رہی ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آیت کا یہ حصہ ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. تو پھر جو قربانی نہ پائے، جس کے پاس قربانی یا اس کی قیمت نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر 3 دن کے روزے حج میں رکھے. تو ایسا شخص 3 روزے ایام حج میں رکھ لے. یہ روزے عمرے کے احرام کے ساتھ رکھے جائیں گے اور ان کا آخری وقت یوم النحر کے بعد کے 3 دن ہے. یعنی کب سے کب تک رکھے جا سکتے ہیں؟ ابھی وہ عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کے احرام لیے ہوئے، تو وہ رکھ سکتا ہے. اور پھر اس کا آخری وقت کیا ہے کہ یوم النحر جو قربانی کا دن ہے اس کے بعد کے بھی 3 دن ہیں. افضل یہ ہے کہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کو یہ روزے رکھ لیے جائیں. اگر تینوں یا ان میں سے کچھ روزے عید سے پہلے نہ رکھ سکے، مثال کے طور پر اب 8 دن ہیں اس کے پاس، 8 دنوں میں نہیں رکھ سکا، تو پھر کیا کرے؟ تو ایام تشریق میں یہ روزے رکھے جانا جائز ہیں. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ عید کے بعد کے جو آپ کے وہ ایام تشریق، بالکل جیسے لگتا ہے کوئی بات ذہن سے سلپ ہو جاتی نا، اس طرح سے ابھی مجھے یاد آ جائے گا تو میں انشاءاللہ تعالی اس کو ایڈ کر دوں گی.
سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ ان دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی یہ روایت ہے. آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ. اگر حج تمتع والے کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ اس کے بدلے میں روزے رکھ سکتا ہے. 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے مکے میں آ کر واپسی کے سفر میں اور گھر پہنچ کر رکھے جا سکتے ہیں. یعنی دونوں چیزوں کی گنجائش موجود ہے. 3 تو حج کے دنوں میں وہ رکھ لے گا روزے، اور 7 روزے مکے میں آ کر جب واپس آ جائے گا اپنے سارے یعنی کہ ارکان کر کے حج کے، تو پھر وہ آ کر واپسی کے سفر میں اس کو رکھ لے گا، یا پھر گھر جا کے بھی رکھ سکتا ہے. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 دن ہیں. 3 حج کے دنوں کے اور 7 گھر جا کر رکھنے والے روزوں کو ملائیں تو پورے 10 دن ہو جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے پھر حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا، پھر حج کے لیے لبیک پکارا. لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے حج کیا. لیکن بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے کہا جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو اس کے لیے حج پورا ہونے تک کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر احرام کی وجہ سے حرام کر لیا ہے. لیکن جن کے ساتھ قربانی نہیں ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفا اور مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور حلال ہو جائیں. یعنی کہ عمرہ کر لیں پورا اور اس کے بعد احرام کھول لیں. پھر حج کے لیے اثر نو 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھیں. ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے. اور یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی حج تمتع کا ایک طریقہ بتایا گیا. اب پہلے تو ہدی کا جانور ساتھ ہوتا تھا، اور اب کیا ہوتا ہے کوپنز خرید لیے جاتے ہیں. تو وہی بات ہے، اس کا وہی حکم ہے ایک طرح سے کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک اپنے لیے کر لیا معاملہ کہ آپ کے ساتھ آپ کا کوپن موجود ہے قربانی کا. قربانی کس پر واجب ہے اس کی وضاحت ذالک مسجد الحرام کی روشنی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ قربانی، یہ جو یہ کہا گیا ہے اس آیت میں ذالکا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قربانی کا حج تمتع کرنے والے پر واجب ہونا اس سے مراد ہے. اور لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہتے نہ ہوں. یہ صرف ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام سے دور رہتے ہوں، یعنی جو نماز قصر کرے. تو حج تمتع کرنے والے پر ایک ہی سفر میں 2 عبادات کے ثواب کے حصول کی وجہ سے قربانی واجب ہے. جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے پاس رہتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اور پھر اس حج کو کیا کہا جائے گا؟ حج افراد کہا جائے گا. اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ قربانی کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں. تو قربانی یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو کی جائے گی. 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے گی. جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو چیزیں پتہ ہوں گی. حج قران اور حج تمتع کرنے والے قربانی کریں گے. 3 کیٹیگریز میں سے 2 جو ہیں ان کے کرنے والے قربانی کریں گے اور ان پر یہ واجب ہے. حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے. قربانی اگر خود کرنا چاہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کریں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں.
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ قربانی سے خود گوشت کھانا مسنون ہے، سنت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ سے قربانی کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لے کر ایک ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ قربانی سے فقراء کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی دیں۔ مینا میں یا مکے میں کسی بھی جگہ حدود حرم کے اندر قربانی کرنا جائز ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے کے تمام راستے چلنے کی جگہ ہیں اور ہر جگہ نہر کرنا درست ہے، یعنی قربانی کرنا درست ہے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اس میں کنفیوز نہ ہو۔ ایک تو ہو گئی حج کی قربانی، جو حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا کرے گا، اور یہ حدود حرم کے اندر یہ قربانی کی جائے گی۔ دوسرا ہے، اور اس میں سے خود کھانا جائز ہے کیونکہ یہ صدقہ نہیں ہے، اس میں سے خود کھایا جا سکتا ہے۔ دوسری قربانی جو ہوتی ہے وہ فدیہ ہے۔ وہ اگر غلطی ہو گئی، اور کوئی ایسی غلطی کہ جس میں جیسے نماز میں آپ اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو پھر نماز آپ کو دہرانی ہے، نماز کا کوئی فرائض میں سے اگر فرض چھوٹ جاتا ہے، آپ کو فرائض واجبات جب آپ کی نماز کی ورک شاپ ہوئی تھی تو لکھوایا تھا، اگر واجب کوئی چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے بات پوری ہو جاتی۔ تو اسی طرح سے اگر حج میں کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے، ابھی آگے ہم آ رہے ہیں اس کو پڑھیں گے کہ کون سے اعمال ہیں جن کے سرزد ہونے سے پھر وہ حج باقی ہی نہیں رہتا، حج ہوتا ہی نہیں، تو اس کا تو پھر کفارہ یہ ہے کہ انسان دوبارہ حج کرے گا۔ لیکن کچھ ایسے واجبات ہیں کہ جو اگر چھوٹ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے فدیہ دینے کی بات کہی گئی۔ تو یہ فدیہ دینا کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ تو اس صدقے کی قربانی بن سے انسان خود نہیں کھائے گا، اور پورے کا پورا اس کو قربا میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر آتی ہے عید کی قربانی۔ تو عید کے قربانی میں سے انسان خود بھی کھا سکتا ہے، عزیزوں کو بھی کھلا سکتا ہے، فقراء اور مساکین کو بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے بالکل برابر کے، اور بالکل وہ برابر سے ایکوریٹ طریقے سے اس کو بانٹا جائے گا۔ ایک حصہ گھر میں رکھا جائے گا، ایک مساکین کو دیا جائے گا، اور ایک رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان قربانی کرتا ہے اور اس کے گھر میں اس کے گھر والوں کی تعداد اتنی ہے، جیسے اس کے ساتھ اس کے اپنے اور بھی رشتہ دار بھی رہتے ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں اور عزیز و قریب جو ہیں، تو اس کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں بھی اس سارے قربانی کے گوشت کو رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر کیا صورت ہے کہ وہ بانٹ کے کھائے، اور بجائے اس کے کہ مہینوں کے لیے اس کو اسٹور کر لے۔ مساکین کا جو حق ہے وہ ان کو ضرور دیا جائے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں غریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کو زیادہ خیال سے دے دیا جائے کہ ان کا دوہرا حق بن رہا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ان چیزوں میں ایک بیلنس رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں رکھا گیا کہ بالکل بوٹی بوٹی تول تول کر کے بانٹی جائے تبھی وہ قربانی کا حق و فریضہ ادا ہوگا۔ اس میں انسان اپنے اوپر خود سختی کر لیتا ہے، تو ایسی سختیوں کا ہمارے دین میں کوئی گزر نہیں۔ انسان کو سہولت دی گئی ہے، اور اس سہولت سے انسان اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں۔ کسی دوسرے سے قربانی کروانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ ذبح کیے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کروائے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہر کی جگہ آئے، یعنی قربانی کی جگہ آئے، اور 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے نہر یعنی قربان کیے۔ باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، انہوں نے نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگر 10 ذی الحجہ کو کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکیں تو ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی عصر تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بیہقی کی روایت ہے۔ ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. تو اونٹ کی قربانی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کو کھڑا کر کے تو اس کی گردن میں کچھ ایسی چیز ماری جاتی ہے کہ جس سے اس کی گردن کی رگ کھل جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے. اور جب گرتا ہے تو پھر اس کو اس وقت ذبح کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو ویسے گرا کر کے لٹایا نہیں جا سکتا. تو اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑا کر کے اور پھر اس کے بعد لٹا کر ذبح کرنا. تو اپنے ہاتھ سے نہر کیا اور مدینے میں 2 چتکبرے سینگ دار مینڈوں کی قربانی کی اور یہ بخاری کی روایت ہے. تو قربانی کی رقم مستحقین تک پہنچانے کے لیے بینک میں جمع کروائی جا سکتی ہے. یعنی کہ جب تک قربانی کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم پر قربانی پھر اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اس بینک کی جہاں آپ پیسے جمع کر دیتے ہیں پہلے سے کہ اس ٹائم آنے پر وہ قربانی آپ کی طرف سے کر دی جائے. تو جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ ایام حج میں 3 اور واپس گھر آ کر 7 روزے رکھے. یہ روزے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. یعنی جب اب حاجی تو ظاہر وہی ہوگا تو پہلے عشرہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہوتا ہے پہلے 10 دن ہوتے ہیں اس میں بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن کم از کم 3 تو اس میں رکھے ہی جائیں گے اور پھر 7 کا یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. شیخ ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں کہ قربانی اور حجامت کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کرنے پر اس کے ذریعے سے وہ شکر کا اعلان اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کیونکہ جو قربانی کی جاتی ہے حج کی اور جو بال منڈائے جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے شکر کا اعلان اور خوشی کا اظہار ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جانور قربان کرنا اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے اپنا میل کچیل صاف کرنا یہ اس سے مراد ہے. تو آخر میں جو بات کہی گئی واتقوا اللہ اور پھر آگے تک آیت ہے شدید العقاب تک واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. تو اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے احکامات اور فرائض کو پورا کیا جائے. کیوں دیا ہے یہاں پر حکم؟ تاکہ اس کے احکامات اور فرائض کو پورا کیا جائے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر حج کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ جس کا حکم دیا جائے وہ کر لو اور جس سے روک دیا جائے اس سے رک جاؤ. اور یہ جو فرمایا گیا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے اپنے شدید العقاب ہونے کا شعور دلایا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اور یہی عذاب کا خوف تقوی کا سبب ہے. کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ ان تمام امور سے بچتا ہے جو عذاب کے موجب ہیں یعنی عذاب لانے والے ہیں. جیسے جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ ایسے کام کرتا ہے جو ثواب کے موجب ہے اور جو کوئی عذاب سے نہیں ڈرتا اور ثواب کی امید نہیں رکھتا وہ پھر حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دینے کی جرات کا مرتکب ہوتا ہے. تو یہ ساری پوری آیت جس کو کہنا چاہیے ایک طرح سے بہت ہی کمپیکٹ، اس کے اندر احکامات بھی بتائے گئے ہیں، اس میں فرائض بھی بتائے گئے ہیں، اس میں فرائض چھوٹنے کی جو ایک طرح سے کفارہ ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا اور پھر اس میں سہولتوں کا بھی تذکرہ کر دیا گیا. نہیں قربانی دے سکتے تو روزے رکھ لو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو. بات ساری یہ ہے کہ تمہیں احکامات کی پابندی کرنا ہے. جب تم ایک اتنے بڑے فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلے ہو تو پھر تمہیں ان سارے احکامات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سا حکم کس وقت کے لیے دیا گیا ہے اور اس حکم کے چھوٹنے پر تمہیں کرنا کیا ہوگا.
تو اب بہت ضروری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے، آپ میں سے جو کوئی ابھی جانے والے ہیں، جو کوئی جا چکے ہیں یا جن کسی کا اگلے سال جانے کا ارادہ ہے، اپنی گرہ میں یہ چیز باندھ لیں کہ حج پر جانے سے پہلے حج میں کیے جانے والے ارکان کو پوری محنت کے ساتھ سیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بس ایک لیکچر سن لیا یا جا کر کے ایک نام کے لیے حج کی ٹریننگ اٹینڈ کر لی اور بات پکی ہو گئی۔ انسان یہ سوچے کہ وہ اپنا کتنا مال لگا کر، اپنا کتنا وقت لگا کر، اپنی زندگی کا کتنا اہم کام کرنے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ ایک ہی بار جا پائے گا یا اسے اگلے کبھی جانے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو پھر کیا کسی ایسے کام کو اہمیت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر جب کام بھی ایسا ہے کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، اس کو اچھی طرح سے کرنے والے کے لیے بشارت دی گئی کہ وہ گویا ایسا گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسا ایک نومولود بچہ جو نیا پیدا ہوا نیو بارن ہوتا ہے، وہ گناہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا، ایسا ہو جائے گا۔ تو اتنی اہمیت کے کام کو بغیر سیکھے چلے جانا، پھر وہاں جا کر کے کنفیوز ہوتے رہنا اور دوسروں سے ہر وقت پوچھتے رہنا، نہ کوئی کتاب پڑھنا، نہ کوئی کتاب ساتھ لے جانا، نہ کوئی لیکچر سننا، نہ کسی طرح سے کوئی اپنے دل کی تشفی کرنا۔ جانے سے پہلے جانے والوں کو ان سچویشنز میں اپنے آپ کو رکھ کر کے اپنے لیے اہمیت کے ساتھ فیصلے کرنا چاہیے کہ مجھے وہاں جا کر کیا کیا کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کوئی حج کر کے آیا ہوتا ہے اور ہم اس سے جا کر کے جو نا اس کے ایکسپیرینس پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا حج کر کے، مجھے کیا کیا لے جانا چاہیے۔ اور وہ خاتون جو کوئی آئی ہوتی ہیں وہ وہاں سے کیا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں؟ دیکھیے فلانی طرح کے کپڑے لے جائیے گا ورنہ آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ اگر آپ نے موٹے کپڑے رکھ لیے تو وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ ایسا عبایا سلوا لیجئے، ایسے کلر کے کپڑے لے لیجئے، اس طرح کے آرام دہ ہوتے ہیں، اس طرح کے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو کپڑوں کے بارے میں مشورہ دے دیں گی، وہ آپ کو جوتوں کے بارے میں مشورہ دے دیں گی کہ جو ہے نا آپ آرام دہ جوتے فلاں کمپنی کے خریدیے گا تو آپ کے پیر اچھے رہیں گے ورنہ آپ کے پیروں میں تکلیف ہو جائے گی، فلاں آپ دوائیں اپنے ساتھ ضرور رکھ لیجیے گا، غذا میں آپ یہ چیز کھائیے گا وہ چیز نہ کھائیے گا، وہاں یہ چیز بڑی مہنگی ملتی ہے چکانا پڑتی ہے، وہ چیز بہت سستی ملتی ہے، وہ فلاں بازار میں آپ ضرور جائے گا، وہاں سے آپ گفٹس لے سکتے ہیں۔ یہ سارے مشورے آپ کو ملیں گے۔ ایک عام پبلک سے آپ بات کر کے دیکھ تو لیجیے، نہ ملیں تو آپ جو کہیں گے وہ مشورے آپ کو نہیں دے گا کوئی کہ آپ احکامات کو سیکھ کے جائیے ورنہ آپ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ وہاں آپ کو قدم قدم پہ لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو مختلف طریقے کے احکامات بتا رہے ہوں گے۔ اب آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ پہ دم آ جائے گا، اب آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کا فلاں ہو جائے گا، اور آپ کے دل میں شکوک و شبہات اس طرح سے پل جائیں گے کہ آپ کا پورا جو سفر حج ہے اس میں آپ شک میں ہی پڑے رہیں گے۔ کر تو رہی ہوں پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا، کر تو رہی ہوں پتہ نہیں میرا جائز ہے میرے لیے کہ نہیں جائز ہے۔ بعض وقت جائز چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور بعض وقت حرام چیزوں کو ہم اطمینان سے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خیال بھی نہیں کرتے کہ جو ہے یہ چیز حرام ہے تو اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت ضروری ہے کہ حج کے سفر سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں اہمیت کے ساتھ۔ ایک آدھ دن لگا کے تیاری نہیں، کم از کم تو ایک آدھ مہینہ لگا کر اس کی تیاری کریں کہ باقاعدہ احکامات کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں، ایسے لوگوں سے جا کے فیض حاصل کریں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے علمبردار لوگ ہیں، کسی عالم سے پوچھیں، اپنے دل کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کو بھی سامنے رکھ کر سوالات کریں، اور پھر اس کے بعد پورے شرح صدر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائیں، اور اس سفر حج میں ضرور مسائل کی کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کوئی بھی آتھینٹک اچھی کسی ایسی کتاب کو کہ جس میں آپ کو واقعی صحیح درجے کے مسائل اور ان کے حل مل جائیں۔ بہت سی ایسی کتابیں آتی ہیں، آپ کسی اچھے اپنے لوکلی کسی شخص سے ایسے جو علم رکھتا ہو ان چیزوں کا، اب میں آپ کو بتا دوں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں دستیاب نہ ہو، تو بہتر صورت کیا ہوتی ہے کہ اپنے لوکل کسی عالم سے وہاں ہی کے پوچھ کر کے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں یا میں جانے والی ہوں تو مجھے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، مجھے کیا پڑھنا چاہیے۔ اب تو انٹرنیٹ پہ ڈھیروں چیزیں دستیاب ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو صحیح نالج نہیں ملے گی انسان جو ہے وہ پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے، ورنہ ہر ایک انسان اپنے حساب سے بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو وہ نہیں کرنا۔ آپ ایک گھبراہٹ کے عالم میں پہنچتے ہیں جب حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں،
اور پھر وہاں کی بھیڑ دیکھ کر اور وہاں کے حالات دیکھ کر انسان اور کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بھیڑ کا وہ عالم نہیں ہوتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں اس کے بندوں کا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جو بھی جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور اکوموڈیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے لیے ایک چیز باندھی ہوئی تھی کہ جب کبھی بھی عمرے پر جانے کی یا کسی بھی اس طرح کے سفر کی اللہ توفیق دیتا تھا تو 10 لوگوں میں سے کوئی نہیں تو 8 لوگوں کے منہ سے یہ سننا پڑتا تھا کہ بہت بھیڑ ہے، وہاں بہت رش ہے، بچوں کو تو لے کے جائیے گا مت، اور آپ بھی فلاں وقت جائیے گا، فلاں وقت مت جائیے گا، اور یہ مت کریے گا اور وہ مت کریے گا، اور نہ بھیڑ میں پھنس جائیں گے. اور میں یہی کہتی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا مہمان کہتا ہے، اپنے گھر بلانے جن کو بلاتا ہے تو اپنے مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ اس کی عظمت کے مطابق ہوگا. اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوگا. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اور اس کی رضا کی خاطر جائیں تاکہ ہمارے ساتھ واقعی وہی معاملہ ہو جو ایک مہمان کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا، اور واقعی وہ ایسا مہمان ہوتا ہے کہ جسے آپ کو محبت ہوتی ہے، اس کو آپ سے محبت ہوتی ہے، اور وہ صرف آپ سے ملنے کے خاطر آیا ہوتا ہے، اس کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی آپ کے پاس آنے کی، وہ صرف آپ کی محبت میں کھنچا ہوا چلا آتا ہے، پیسے خرچ کر کے، سفر کی تکان برداشت کر کے، ہر طرح سے مشکلیں اٹھا کر کے وہ صرف آپ سے دیکھنے، آپ کو ملنے چلا آتا ہے. تو آپ کے دل میں اس کی کیا قدر ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کی کس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں، کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح اس کے وقت کا خیال رکھتے ہیں، اور کسی طرح کی نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر ہم جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمان ہم ہوتے ہیں. بات کیا ہے کہ ہمارے اپنے دل کس درجے میں اس سفر حج کے لیے تیار ہیں، ہمارا اپنی نیت کس درجے میں اس سفر کے لیے خالص ہے، ہمارے اپنے دل میں اپنے رب کے لیے اس کی رضا کی کتنی تمنا ہے، تو پھر اسی کے مطابق ہمارا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ جو ساری تکلیفیں پہنچتی ہیں جس کا لوگ بہت تذکرہ کرتے ہیں، فلاں جگہ گئے تو سونے کو نہیں ملا، فلاں جگہ گئے تو پھر بس بستر ایسا تھا، اور اتنی دور سے ہم جاتے تھے اور اتنا تھکتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ، اور اپنی ساری جو مسائل اور پریشانیاں بتاتے ہیں، ان لوگوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. کیا کوئی شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کے گھر آنے والا مہمان اس کے ہاں سے جانے کے بعد دوسرے لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرے، اس جگہ کو ایسا کچھ کہے کہ جس سے اس جگہ کی توہین ہوتی ہو؟ کبھی نہیں. وہاں سے آنے کے بعد ہر اچھی بات کو دوسروں کے سامنے ضرور دہرائیں، لیکن کوئی بھی ایسی تکلیف، کوئی بھی ایسی پریشانی جو اس سفر کے دوران آپ نے اٹھائی ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. بعض وقت ایسی پریشانیاں اور تکلیفیں ہمارے ٹیسٹ کے لیے آتی ہیں، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. انسان اپنے عمل سے وہ درجہ نہیں پا رہا ہوتا ہے جو پھر اس کو اس مشقت کی بنیاد پر دے دیا جاتا ہے. اور حج تو ہے مشقت کا سفر. تو کوشش یہ کریں کہ دوسروں کے سامنے ایسی تصویر نہ کھینچیں، ایسا منظر نہ پیش کریں کہ وہ ہمت چھوڑ بیٹھیں جانے سے پہلے ہی، اور ان کے دل پر ایک خوف طاری ہو جائے کہ میں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوں، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. ان کو اچھے سجیشن ضرور دیں، کپڑوں، جوتوں، کھانوں کے متعلق سجیشن دینے میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پرائرٹی نہیں ہونا چاہیے. یہ پرائرٹی یہ ہونا چاہیے کہ انسان وہاں جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت لے کر جائے. ان کو ان باتوں کے مشورے دیں. آپ دعاؤں کی کتابیں ساتھ رکھ لیں، آپ دعاؤں کو یاد کرنا ابھی سے شروع کر دیں. آپ روز اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اللہ کے لیے خالص کر کے اپنی نیت کو جاری ہوں. آپ کو دنیا کی ہر چیز ہر جگہ ہر کونے میں مل جائے گی، اس لیے آپ وہاں جائیں تو بجائے بازاروں کا رخ کرنے کے آپ اپنا زیادہ وقت مسجد حرام میں گزاریں، آپ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، نوافل میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں. ہاں، تو یہ مشورے دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم صرف اور صرف دنیاوی طرز کے مشورے دیتے رہیں. بسا اوقات یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگ مسجد حرام میں آتے ہیں
سامان سے اتنے لدے پھندے ہوتے ہیں ساری شاپنگ کر کے، تو وہ پہنچتے ہیں آ کر کے، اور اس کے بعد میں پھر اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یا بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، کیا چیز کہاں کرنا ضروری ہے. وہ بیٹھ کر کے اطمینان سے بس اپنے ہی رونا گانا ان کا چل رہا ہوتا ہے. آج تو میرے پیروں میں اتنی تکلیف ہو گئی، آج تو میں یوں چلی، آج تو یہ ہو گیا، آج تو وہ ہو گیا. اور جو دعاؤں کا سارا وقت ہے وہ سارے انہی دکھڑوں میں، جو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دکھڑے رو رہے ہوتے ہیں، وہی دکھڑے آپس میں رو رو کر کے وہ سارا وقت بھی ہم صرف کر دیتے ہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حج کیا، وہ ضرور پڑھیں جانے سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حجۃ الوداع کیا، کس موقع پر کیا، کس موقع پر خطبے میں کیا کہا. اور یہ آپ کو آسانی سے سیرہ کی کتابوں میں مل جائے گی یہ چیز کہ حجۃ الوداع کا جو واقعہ ہے اس کو ضرور پڑھیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا رویہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح سے ترغیب دلائی اور کس طرح سے جو حرام کام تھے ان سے روکا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ خذوا انی مناسککم، تم لوگ مجھ سے طور طریقے سیکھ لو حج کے جو ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم دی اس چیز کی، سکھایا لوگوں کو. اور اگر آپ کو خود آتی ہیں چیزیں تو آپ بھی سکھانے والے بن جائیں، اپنے گروپ کی خواتین کو سکھانے والے بن جائیں، تھوڑا سا وقت ضرور تعلیم اور تدریس میں بھی صرف کرنے والے بن جائیں. اس کا بھی بہت دیکھیے، کوئی بھی جب درس کا حلقہ ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو اس حلقے میں بیٹھنے والوں کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. یعنی صرف گناہ معاف نہیں کیے جاتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. تو حج کا جو سفر ہے اس میں بھی ہمیں اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ 2 عورتیں 3 عورتیں 4 عورتیں کوئی بھی اکٹھا ہو کر کے بیٹھ گئے، اکٹھا ہو کر کے بیٹھ کے دین کی کوئی بات کر لی، کوئی نماز کی فضیلت پہ بات کر لی، کوئی حج کی فضیلت پہ بات کر لی، کوئی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی بات کر لی، کوئی آیت پڑھ لی، کوئی حدیث پڑھ لی. ایک 5 منٹ کا 10 منٹ کا ایک ایسا حلقہ کر لیا کہ واقعی ہم بھی اس کے مستحق بن گئے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں. تو یہ سارے کام جو ہے نا ان کے لیے پلاننگ ضروری ہے. اگر ہم نے پلاننگ نہیں کی ہے تو پھر وہاں جا کر کے وقت کا ضائع ہو جانا بہت ایک عام سی بات ہے جو کہ لوگ کر بیٹھتے ہیں. بعض وقت بدعات میں پڑ جاتے ہیں جا کر کے، اس نے ہی کہا تھا تم ایسے کر لینا تو ہم نے ایسے کر لیا. نہیں، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، نہیں. آپ کو آتھینٹک نالج ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روح سے صحیح کیا ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے وہاں پہ اب سہولتیں بھی ہو گئی ہیں، دعویٰ اور ارشاد کے بوتھ وہاں پر موجود ہیں، اور جن سے جا کر کے اگر کوئی مسئلہ آپ کو اسی وقت پیش آتا ہے اور آپ کو کوئی چیز کا حل پوچھنا ہے تو موجود ہیں ایسی جگہ جہاں پر جا کر مختلف لینگویجز میں بھی پوچھ سکتے ہیں. قرآن فونز پر بھی وہ آپ کے ایپس ڈاؤن لوڈ کروا دیتے ہیں. نسک کا جو اب آج کل تو بہت ہی ضروری ہے جو ایپ جس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو جانی ہے، اس میں بھی مسائل کے حل موجود ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم اصل میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے جو ہمارے سیکھنے کی ہوتی ہیں حج کے موقع پر جانے کے لیے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم بغیر سیکھے نہ جائیں. آپ یہ بتائیے، ونس ان لائف ٹائم ایک کام کرنا اور اس کو انسان بغیر سیکھے چلا جائے، بغیر سیکھے کر کے آ جائے، تو یہ کیسی عجیب سی بات ہے. بعض خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہمارے گھر کے مردوں نے سیکھ لیا ہے اور انہوں نے فلانا اٹینڈ کر لیا میٹنگ اور فلانا کورس اور فلانا، تو وہ ہم کو بتا دیں گے تو ہم ویسے کر لیں گے. آپ یہ بتائیں کہ کیا عورت ہونے کے ناطے ہمارے بہت سارے مسائل الگ بھی ہوتے ہیں ان سے، اور پھر ان مسائل کو لے کر کے ہم آ جا کر کے پریشان نہیں ہو رہے ہوتے؟ تو ان مسائل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، پوچھتے رہیں. ابھی اس کلاس کے بعد مجھے پتہ ہے سوالات آئیں گے، اور وہ سوالات ٹھیک ہے، مجھے سوالوں کے جواب جہاں تک میرا علم ہے میں دوں گی. نہیں علم ہے تو میں کہہ دوں گی آپ سے مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہر چیز مجھے بھی نہیں پتا. تو مجھے اس کے کہنے میں کوئی عار نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ میں کہہ دوں اور میں غلط بتا دوں کچھ. لیکن
یہ ایک بار کا سوال پوچھ لینا یہ کافی نہیں ہے. آپ پوچھ لیں گے بھول جائیں گے. جب آپ جانے کی نیت کریں اس وقت آپ باقاعدہ طور سے پڑھائی شروع کریں. کتنے پہلے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو حج پہ جانا؟ ایٹ لیسٹ 1 month، ایٹ لیسٹ اس سے پہلے ہی سے آپ کو سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. جس وقت ویزے کا بندوبست کریں، جس وقت آپ کے حج کا جانے کا ایک فائنل ہو جائے ڈیسیجن، اس وقت سے شروعات ہو جانا چاہیے سیکھنے کی، سکھانے کی. درزیوں کے چکر سے پہلے یہ کام شروع ہو جانا چاہیے کہ مجھے حج کرنا کیسے ہے. آپ یقین مانیے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی رضا کے خاطر حج کو کرنے کی تڑپ اور للک ہے تو آپ اتنے محو ہو جائیں گے، اتنے مصروف ہو جائیں گے، اتنے بزی ہو جائیں گے کہ آپ کو آپ کے موٹے کپڑوں میں بھی گرمی نہیں لگے گی. آپ کو آپ کے تکلیف دہ جوتے میں بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. آپ کو آپ کی روکھی سوکھی میں بھی مزہ آئے گا. کچھ بھی آپ کھا لیں گے پیٹ لگے گا آپ کا بھر گیا. یہ حقیقت ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور بلکہ آج تک بھی امت کے وہ افراد جو ان جذبوں کو لے کر کے جاتے ہیں وہ واقعی حج کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ ان کے منہ سے ایک شکوہ نہیں سنیں گے سوائے اچھائی کے، سوائے دل کے سکون کی باتوں کے، اور سوائے اس بات کے کہ ہم نے وہاں جا کر یہ حاصل کیا اور وہ حاصل کیا اور وہ حاصل کیا، اور یوں روحانیت محسوس ہوئی، اور یوں اپنے اندر ہمیں تبدیلی محسوس ہوئی، اور یوں ہم نے آ کر کے اپنے آپ کو اس طرح سے کوشش کی ہے کہ ہم ایک الگ طرح کی زندگی گزاریں گے جو اب تک ہم گزارتے رہے. دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ حج سے آنے کے بعد جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں وہ بھی ان میں بھی بہت ہی ایک طرح سے کہنا چاہیے محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ حج کر کے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا ایسا تیر مار لیا ہے کہ جو ہر بندے کو انہیں اپنی روحانیت کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ وہ پہلے کیا تھے اور اب روحانیت کے کس لیول پر پہنچ گئے. تو اس دکھاوے سے بھی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اس دکھاوے سے بھی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دکھاوے کی نیت سے نہیں، کسی کو موٹیویٹ کرنے کی نیت سے اگر آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے میرے اندر یہ برائی تھی یا پہلے میں جو تھی اس طرح کرتی تھی، لیکن میں نے حج پہ اپنے لیے بہت دعا کی اور اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑائی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے یہ برائی چھٹا دے، اور الحمدللہ مجھے اس برائی پہ قابو پانا آسان ہو گیا. تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی، ایک موٹیویشن ہو گیا کہ ہم بھی اپنی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اس در پہ جا کر کے خصوصیت سے گڑ گڑا کے دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایسی تھی اور اب میں ایسی ہو گئی ہوں، میں تہجد گزار ہو گئی ہوں، میں جو ہے روزے دار ہو گئی ہوں، میں جو ہے صدقہ دینے والوں میں سے ہو گئی ہوں، اور اب میرا تو بس کہنا ہی کیا ہے. تو یہ جو ایک رویہ ہے یہ مختلف رویہ ہے. یہ پھر ایک دکھاوے والا ریاکاری والا رویہ ہے، اور ریاکاری جہاں کہیں بھی آ جائے تو وہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. تو ہمیں بہت محتاط رویوں کی ضرورت ہے. چونکہ حج پہ لوگ جا بھی رہے ہیں، جا بھی چکے ہیں، اور کچھ لوگ پہلے کر چکے ہیں، کچھ کا اگلے سال ارادہ ہے. تو ہر ایک تک ان باتوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے تو کافی کچھ احکامات سیکھیں، اور کوشش کیجئے کہ ان احکامات کو اپنی زندگی کے ساتھ رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک آیت اور کریں گے. ایک آیت کی ہم شروعات کرتے ہیں، کمپلیٹ ہو گئی تو ہو گئی، اور نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم کنٹینیو کر لیں گے اگلی کلاس میں. آیت نمبر ہے ہماری 197. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے یعنی اب نیت کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. تو سب سے پہلے تو کیا ہے کہ حج کے لیے احرام کب باندھا جائے.
الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے چند مہینے مقرر ہیں: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو حج کی سنت یہی کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، یعنی مثال کے طور پر اب حج کے لیے کوئی جا رہا ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں جا رہا ہے، تو وہ احرام باندھ کے جائے گا، پھر وہاں عمرہ کر لے گا، اس کے بعد احرام کھول دے گا، پھر وہ رہے گا حج کے دنوں تک وہیں پر، اور پھر وہ اپنے مقام سے ہی پھر حج کا احرام باندھے گا، اور یہ حج تمتع کا طریقہ ہے۔ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ میں تو رجب میں باندھ لیتا ہوں حج کا احرام، تو اس کا وہ احرام نہیں مانا جائے گا۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو یہ لائق نہیں کہ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام باندھے، یعنی جو حج کے مہینے بتا دیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ حرام مہینوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ حرمت والے مہینوں میں باندھ لو، کہ آدمی جو ہے نا رجب سے باندھ کر کے بیٹھ جائے، یا پھر شعبان میں باندھ لے، پھر رمضان تو بہت اہم مہینہ ہے، اس میں احرام باندھ لیتے ہیں۔ نہیں، جو احرام باندھنے کا وقت ہے حج کے لیے وہ 3 مہینے بتا دیے گئے: شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ اس سے ایک بات اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عمرہ سال میں ہر وقت جائز ہے، اس کا احرام کبھی بھی باندھ کے جایا جا سکتا ہے۔ تو پھر آگے بات ہوتی ہے کہ حج کیسی عبادت ہے، فمن فرض فیہن الحج۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ حج جو ہے وہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو کر سکتا ہو، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض ہوا ہے، سو حج کرو۔ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے یا صرف ایک بار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف ایک مرتبہ فرض ہے، البتہ جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی مزید کی استطاعت رکھتا ہو، تو وہ اسے بطور نفل کرے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ مطلب کیا ہے کہ ایسے شخص کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ پھر وہ کس حال میں مرے۔ جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، تو حج کو ڈیلے کرنا، استطاعت ہونے کے باوجود اپنی دوسری چیزوں کو سامنے رکھنا، ابھی مکان بنوا لوں تو حج کروں گی، ابھی بیٹی کی شادی کر لوں تو حج کروں گی، ابھی فلاں کر لوں، پیسے رکھے ہیں بینک میں لیکن حج نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان پیسوں کی ضرورت ہے ہم کو اپنے اور دوسرے کاموں کے لیے۔ تو حج کی فرضیت کب ہو جاتی ہے؟ جب انسان کے پاس اس کی استطاعت ہو، اس کے پاس اتنا موجود ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے، اس میں خرچ کر سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے وعدہ فرمایا ہے فقر اور فاقے سے دوری کا، تنگی سے دوری کا، جو پے در پے عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے۔ تو حج کی استطاعت کے بعد اس کو ڈیلے کرنے والے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کچھ بھی ہو جائے اس کو، اس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے ایسے شخص کی۔
تو یہ بہت ڈرانے والی بات ہے، بہت سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم لوگ ڈھیروں پیسہ اپنی گھومنے پھرنے کی جگہوں پر جانے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ ہمارے ویسٹ میں تو بہت ہی زیادہ رواج ہے کہ سال بھر پیسہ جمع کریں گے اور اس کے بعد ویکیشن پر جائیں گے، اور بڑی بڑی جگہوں پر اور ایسی جگہوں پر جائیں گے جہاں خوب عیش کریں اور عشرت کے ساتھ رہیں، اور حج ڈیلے کرتے چلے جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور جب ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم آ جاتا ہے نا، تو پھر ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا۔ نہیں، ہمیں کبھی بھی نہیں اس بات پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مریں گے بھی اسلام پہ، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ شیطان کے شر سے ہم کو بچا کر کے رکھے، ہر حال میں بچا کے رکھے، اور کلمہ طیبہ پر ہی ہمارا انتقال ہو۔ تو وقت ہمارا اب کمپلیٹ ہو گیا ہے حج کی فضیلت کے بارے میں اور